اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل تماشا کے اور کچھ بھی نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی حقیقت اور ریئلٹی بنانے والے سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے، اور جو بناتا ہے کسی چیز کو وہ جانتا ہے کہ اوپر سے دیکھنے میں یہ چیز کیسی لگتی ہے اور اندر سے اس کی حقیقت اور ریئلٹی کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جس سے زیادہ سچی بات کوئی اور نہیں کر سکتا، جس سے زیادہ خیر خواہ ہمارا ویل وشر کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور جس خدا نے یہ دنیا بنائی اسی نے آخرت بھی بنائی، وہ دونوں کو کمپیئر کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ دنیا کے لیے 2 ورڈ یوز کیا اور آخرت کے لیے ایک، کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، الا مگر ایکسپٹ لہو ولعب، کھیل تماشا۔ لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی لینگویج میں لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان فار ایگزامپل کہیں جا رہا تھا اور راستے میں کوئی چیز دکھی، وہ کہاں جا رہا تھا بھول گیا، وہ اس کھیل میں وہ اس چیز میں اٹک کر کے رہ گیا۔ جیسے آپ دیکھیے بچوں کو آپ لے کے جاتے ہیں، کوئی کھلونا دکھا تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ دلاؤ، بعد میں ہم ادھر جائیں گے۔ یہ لہو ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَعِب، گیم، ایک کھیل کوئی۔ اب یہ جو 2 ورڈ اللہ نے یوز کیے ہیں یہ پوری دنیا کی لائف کے بارے میں، 60 سے 70 سال جو ہم جی رہے ہیں دنیا میں۔ تو پہلی چیز ہمیں اس میں کیا غور کرنا ہے کہ کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے۔ ایک گیم آپ کھیلتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کرکٹ کی مثال لیجئے، کتنی دیر چلتا ہے؟ 3 گھنٹے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ گراؤنڈ پہ جائیں گے تو آپ کو کتوں کے علاوہ کوئی نہیں دکھے گا۔ وہ جتنے سارے انتظامات ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہوتے ہیں۔ نہ وہاں کوئی پلیئر دکھائی دیتا ہے، نہ وہاں کوئی کمنٹیٹر دکھائی دیتا ہے، نہ کرسیاں دکھائی دیتی ہیں، نہ کھیلنے والے نہ دیکھنے والے، سب کے سب ختم 3 گھنٹے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، بس
اچھا، لیکن یہ اس کھیل سے بھی زیادہ نازک ہے، معلوم کیوں؟ آپ کرکٹ کا گیم کھیلتے ہیں یا فٹ بال کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 50 منٹ یا چلے گا اور وہ 3 گھنٹے چلے گا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ زندگی کا جو کھیل ہے، اس کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھیں گے کہ یہاں سے قبرستان جائیں گے، گھر جائیں گے یا قبرستان، کھیل ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز کھیل میں کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کھیلتے رہتے ہیں تب تک تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ٹائم کہاں گیا، کدھر گیا، لیکن جب آپ کھیل کے آتے ہیں تو آپ کے کتنے سارے کام ضائع اور برباد ہو چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں، مطلب اس وقت بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتنی ساری چیزیں، کتنے سارے اہم کام ختم ہو گئے۔ اور تیسری چیز جو کھیل میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ٹیم ہار جاتی ہے۔ اب یہ جو کھیل چل رہا ہے ہماری زندگی کا، اس میں بھی ہار جیت ہونے والی ہے۔ ایک گروپ جیتے گا اور ایک ہارے گا، لیکن یہ ہار جیت کا رزلٹ کہاں آئے گا؟ دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد اس کا رزلٹ آنے والا۔ وہاں بتایا جائے گا کہ تم اس کھیل میں، اس گیم میں جیتے، تم ہیرو ہو یا زیرو ہو، مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ آخرت کا گھر ہی ہمیشہ اور سدا رہنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہیں کھیل تماشے پر دھیان دینے کے بجائے اپنے اصل گھر پہ دھیان رکھنا چاہیے، جہاں تمہیں جانا ہے اور جہاں سے واپسی نہیں ہے کبھی، اس لیے کہ وہاں سے آئے بھی اکیلے ہو اور جانا بھی اکیلے ہے۔ تم اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیے، اگر ایک ٹیم میں 11 پلیئرز ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن انعام، ریوارڈ کس کو ملتا ہے؟ جو پرفارمنس دیتا ہے، جو زیرو پہ آؤٹ ہو کے آ گیا اسے گالیاں دیتے ہیں لوگ، انڈے چلا کے مارتے ہیں، ٹماٹر سے مارتے ہیں، پتہ نہیں اور کس سے مارتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دنیا کی لائف میں فیل ہوئے تو مرنے کے بعد فرشتوں کے ڈنڈے ہیں اور قبر میں قسم قسم کی سزا، اور آخرت میں جہنم کی سب سے خطرناک، سب سے گندی جگہ انسان کو ملنے والی۔ تو اب کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اس جیسے کھیل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، طرح طرح کے گیم آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ہر طرف انسان بھاگتا ہے، لیکن اگر وہ گیم میں ہی پڑا رہ جائے تو اپنی زندگی کا اصل مقصد پورا نہیں کر پائے۔ تو اسی طرح سے ہمارے آس پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، اس گیم کا حصہ ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے کاروبار اور تجارت ہے، سوسائٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ تو اس دنیا میں، اب لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، اس دنیا میں جو بھی کام اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آپ اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کا اصل گھر بنا رہا ہے، اور جو کام ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ہو رہا ہے وہ اس دنیا کے کھیل تماشے میں ہی برباد ہو جائے گا، آپ کے ساتھ جانے والا نہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کی حالت کیا ہے آپ دیکھیے، دو ہی مقصد، بچوں اور بیوی کی خواہشات پوری کرنا، ان کے ڈیزائرز پوری کرنا،
بچے اگر سیٹل ہو گئے تو پھر ان کے بچوں کی فکر کرنا، وہ سیٹل ہو گئے تو ان کے بچوں کی فکر کرنا، یعنی دنیا نے ان کو بالکل اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا، دنیا سے آگے سوچ ہی نہیں رہے۔ کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو کرائے کا گھر ہے، اور کرایہ دار گھر والا جب ہمیں چاہے گا چٹکی بجا کے ہمیں یہاں سے نکال کے دوسری دنیا میں پہنچا دے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ یہاں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، تو سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک کھیل تماشا اور دوسرا پرماننٹ رہنے والا گھر، دونوں میں فرق کر کے اور دونوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔